کشمیر اور گلگت بلتستان نے، ہم نے سب نے مل کے فیڈرل گورنمنٹ کی، فیڈرل منسٹری کی انیشیٹو پر ہم نے جو بین الصوبائی وزرائے تعلیم کی جو کانفرنس تھی اس کو ہم نے فعال کیا، اور فعال کرنے کے بعد جتنے بھی فیصلے تھے اسکول بند کرنے کے، اسکول کھولنے کے اور ایگزامز کے اور باقی چیزوں کے فیصلے جو تھے وہ ہم نے مشترکہ مل جل کے کیے۔ خاص طور پہ آج میں یہاں پہ امتحانات کا ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ مجھے بڑا افسوس ہوا کہ کچھ ہمارے ساتھی جنہوں نے یہاں سے تقریریں کی اور کہا کہ جی امتحان لے جا رہے ہیں، امتحان لیے جا رہے ہیں۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ پچھلے سال ہم نے فیصلہ کیا کہ ہم بیماری کی وجہ سے امتحانات نہیں لیں گے، جس میں ہم نے میٹرک، ایف اے کا کوئی امتحان نہیں لیا، کیمبرج کا کوئی امتحان نہیں لیا، اور اس سے جو ہمیں تجربہ ہوا وہ بہت ناخوشگوار تھا۔ اور میں بار بار میں نہیں کہہ رہا، ہم کہہ رہا ہوں، اور ہم اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اس میں سندھ کی حکومت، جناب پیپلز پارٹی کی حکومت ہے، سعید غنی صاحب ان کے وزیر ہیں، بلوچستان میں ایک مخلوط حکومت ہے، آزاد کشمیر میں پی ایم ایل این کی حکومت تھی اور ہے بھی ابھی تک، اور گلگت بلتستان میں بھی پی ایم ایل این کی، سب نے مل کے تجزیہ کیا، اور تجزیہ کرنے کے بعد ہم اس نتیجے پہ پہنچے کہ امتحان نہ لینے سے بچوں کی تعلیم کا کوئی شدید نقصان پہنچا ہے، اور اس کے علاوہ جو کیمبرج ایگزام تھا اس میں اسکول اسیس گریڈز آئے، اس میں بھی بہت سارے مسائل اور بہت سارے پرابلمز نظر آئے۔ تو اس کے بعد سب نے مل کے ایک متفقہ طور پہ ایک اصولی فیصلہ کیا، اور اصولی فیصلہ یہ کیا کہ کوئی گریڈ جو ہے وہ امتحان کے بغیر نہیں دیا جائے گا۔ اس لیے اپریل میں سب سے پہلے کیمبرج کا امتحان آیا، بہت زیادہ بیماری فوراً شوٹ کر گئی، لیکن ہم نے امتحان کو آگے کیا، امتحان کو ختم نہیں کیا، اور A2 جو ان کا فائنل ایئر ہے اس کا ایگزام لیا۔ اس کے بعد اب امتحان آ رہے ہیں 9ویں، 10ویں، 11ویں، 12ویں کے۔ اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ بچوں کو موقع نہیں ملا سارا اپنے کورسز کو کمپلیٹ کرنے کا، ہم نے کچھ کورسز مل کے، اگین میں نے نہیں، سب نے مل کے فیصلہ کیا کہ جو کورس ورک ہے اس کو کچھ کم کر دیا جائے، وہ کم کیا، کہیں 20% ہوا، کہیں 30% ہوا، کہیں 40% ہوا۔ اس کے بعد یہ بھی فیصلہ کیا گیا کہ امتحانات جو ہیں وہ جب زیادہ پریشر پڑا بیماری کا اور ہم نے تجزیہ کیا دوبارہ، تو ہم نے کہا اچھا اس طرح کرتے ہیں، اس سال جو صرف الیکٹو سبجیکٹس ہیں ان کا ہم امتحان لیتے ہیں، اور جو کمپلسری سبجیکٹس ہیں ان کا امتحان نہیں لیتے، اور ڈیٹ بھی 1 مہینہ آگے بڑھا دی۔ اور یہ سارے فیصلے اگین جیسے میں بار بار ایمفسائز کر رہا ہوں، یہ متفقہ طور پہ سارے فیصلے کیے گئے۔ تو مجھے افسوس ہے کہ کل یہاں سے تقریریں ہوئی جس میں کہا گیا کہ جناب امتحان لیے جا رہے ہیں، امتحان لیے جا رہے ہیں، بچوں کو پاس کر دو، پچھلے سال بھی امتحان نہیں ہوا کہ جی اس سال بھی امتحان نہ لو۔ اور مجھے تو یہ بھی حیرانی ہوئی کہ ہمارے ایک دوست جنہوں نے بات کی وہ اپنی پارٹی سے ہی پوچھ لیتے، اپنی حکومت سے پوچھ لیتے کہ بھی ہم نے کیا مشترکہ طور پہ فیصلہ کیا۔ اس سے کنفیوژن پیدا ہوتی ہے، کیونکہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو چاہتے ہیں کہ امتحان نہ ہو، اور وہ ایک ایجیٹیشن کا ماحول اور باقی چیزیں اور یہ وہ، تو اس سے کنفیوژن پیدا ہو جاتی کہ شاید پتہ نہیں کیا۔ تو میں یہاں پہ فلور آف دی ہاؤس سے ایک 2 ٹوک اعلان کرنا چاہتا ہوں کہ جو ہم نے فیصلے کیے ہیں، ہر صورت امتحان 10 جولائی کے بعد ہوں گے، ہر صورت۔ اور میں بچوں سے کہتا ہوں، اور میجورٹی آف بچے پڑھ رہے ہیں، تیاری کر رہے ہیں، میں ان کو کہتا ہوں کہ تیاری اپنی جاری رکھیں، کیونکہ یہ متفقہ پاکستان کی ساری اکائیوں کا اور صوبوں کا متفقہ فیصلہ ہے کہ ہم نے کورس بھی ریڈیوس کر دیا ہے، باقی چیزیں بھی کم کر دی ہے، ٹائم بھی بڑھا دیا ہے، الیکٹو سبجیکٹ صرف کر دیے ہیں، لیکن ان کا امتحان ہر صورت ہوگا۔
हमने और भी आसानियां पैदा की हैं। वक्त कम है इसलिए मैं उसकी तफसील में नहीं जाना चाहता, लेकिन मैं ये अश्योर करता हूं कि हमने पाकिस्तान मेडिकल काउंसिल, इंजीनियरिंग काउंसिल, बाकी लोगों से बातचीत करके हमने ये भी इंश्योर किया है कि बच्चों का हत्तुल इम्कान कोशिश की है कि बच्चों का साल ज़ाया ना हो। जिनका इम्तिहान लेट भी हो रहा है उनकी भी एडमिशन का बंदोबस्त किया है। जो अक्टूबर नवंबर में एग्जाम कैम्ब्रिज का होना है उसके ही एडमिशन्स का मेडिकल कॉलेजेस में और इंजीनियरिंग कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में उसका भी बंदोबस्त किया। तो ये सारे फैसले जो किए हैं ये इसलिए किए हैं कि थोड़ी के बच्चों को सहूलत भी हो और उनका साल भी ज़ाया ना हो। और सच्ची बात है, अगर इम्तिहान नहीं होता तो कोई नहीं पढ़ता। हम सब स्कूलों में, कॉलेजों में रहे हैं, पढ़ाई उस वक्त होती है जब इम्तिहान सर पे आता है। तो इसलिए अगर इम्तिहान नहीं लेंगे तो बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। थोड़ा सा मैं और अर्ज करूं कि ये जो कोविड की वजह से जो हमारे मसाइल आए उसमें हमने फौरी 15 दिनों के अंदर अंदर फेडरल गवर्नमेंट ने, फेडरल मिनिस्ट्री ने टेली स्कूल शुरू किया। और टेली स्कूल इंडिपेंडेंट सर्वेज के मुताबिक रोज 70 से 80 लाख बच्चे जो है वो टेली स्कूल में बैठ के अपनी तालीम जो है उसका सिलसिला जारी रखते हैं। उसके बाद रेडियो स्कूल शुरू किया और ई तालीम पोर्टल और बेशुमार ऐसी चीज़ें की गई कि जिससे बच्चों का जो तालीमी सिलसिला है, जहाँ भी स्कूल और कॉलेज और सब बंद हैं, वो तालीमी सिलसिला जो है वो जारी रहे। और उसके अलावा एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव जो हमारी मिनिस्ट्री ने दिया है वो है इस कौम को जोड़ने का, इस कौम को इकट्ठा करने का। हमारी कौम के बहुत सारे जो मसाइल हैं उसमें से एक मसला ये है कि निसाब की वजह से भी हम बिखरे हुए हैं, तालीमी निज़ाम की वजह से भी हम बिखरे हुए हैं। हमारा तालीमी निज़ाम ऐसा है कि जो अमीर के लिए और है, गरीब के लिए और है, उसमें बेशुमार तफावत है। और तालीम क्या करती है, और निसाब मुख्तलिफ है, डिग्रीज मुख्तलिफ है। तालीम क्या करती है? तालीम आपको दुनिया देखने का एक तरीका सिखाती है। और अगर एक ही फिनोमेना जो है उसको लोग मुख्तलिफ जावियों से देख रहे होंगे तो उससे मुआशरे में इंतशार पैदा होता है। और फिर इसके बारे में तो कोई दो राय नहीं है कि एक मखसूस तबके को इस तालीमी निज़ाम में फायदा है, वो आगे बढ़ते हैं। और जो बेचारा किसी मदरसे में है या किसी उर्दू मीडियम स्कूल किसी गांव में है, उसको आगे बढ़ने का मौका नहीं मिलता, या मिलता है तो बड़ी ज्यादा मेहनत और तगदौ करनी पड़ती। इसलिए हमने, हमारे मैनिफेस्टो में था, इमरान खान साहब बहुत देर से इस बात का अदा कर रहे थे, हमने कहा हम एक यकसा तालीमी निसाब बनाएंगे। हर चीज बराबर नहीं हो सकती, लेकिन हम निसाब जो है उसको एक सतह पे लाएंगे। जो बच्चों के लिए करिकुलम है या उनके जो बच्चों के जो लर्निंग यानी कि उनके जो सीखने के मयार हैं, उनको हम सबके लिए बराबर करेंगे। और वो किया हम। लेकिन और इंशाअल्लाह ताला मैं आपको सबको ये अर्ज कर रहा हूं कि इंशाअल्लाह ताला अगस्त में जब अगला एकेडमिक ईयर शुरू होगा तो ये निसाब जो है वो नाफिज होगा। और ये निसाब सिर्फ सरकारी स्कूलों के लिए नहीं होगा, ये हर किस्म के स्कूलों के लिए होगा, ये मदारिस के लिए होगा, ये सरकारी स्कूलों के लिए होगा, ये प्राइवेट स्कूलों के लिए होगा, सबके लिए होगा। लेकिन जब आप इतना बड़ा फैसला करते हैं और ये मुख्तलिफ सूबों ने अडॉप्ट कर लिया है, हमारे सिंध में अभी तक अडॉप्ट नहीं हुआ, लेकिन हम वहां भी कोशिश कर रहे हैं कि वहां भी अडॉप्ट हो जाए। लेकिन जब हमने किया तो एक रिएक्शन आना शुरू हुआ। रोज अखबारों में कुछ लोग जो है, खास मखसूस तबका जो है, अजीब अजीब किस्म की अफवाहें फैला रहा है, और बेबुनियाद अफवाहें। एक अफवाह यह फैलाई गई और उस पर आर्टिकल ठोक दिए गए कि जी बायोलॉजी की किताबों में, नए निसाब में जो डायग्राम्स होते हैं जो बायोलॉजी में, ह्यूमन बायोलॉजी सिखाने के लिए, कि जी उनमें तस्वीरों को कपड़े पहना दिए जाएंगे। अब वो उस पर बड़ा
ایک مذاق بنا، ٹھٹھے لگے کہ جی بایولوجی کتابوں میں جہاں آپ بچے کو ہیومن باڈی اور باقی چیزیں سکھا رہے ہیں وہاں پہ آپ کپڑے پر، سراسر جھوٹ۔ ابھی تک تو یکساں تعلیمی نصاب تو کلاس 1 سے کلاس 5 تک ہے، ابھی تو بایولوجی کلاس 9 اور 10 میں آتی ہے۔ انہوں نے کہا جی ایک علماء بورڈ ہے، اس نے کہا ہے کہ جی کپڑے پہنا دو۔ بالکل اس کے اندر کوئی حقیقت نہیں ہے، بالکل کوئی حقیقت نہیں۔ اور ایک علماء بورڈ پنجاب میں بنا ہے، لیکن وہ صرف جو ہماری اسلامی نصاب ہے اس کے مطابق اس کے لیے بنا ہے۔ اور میں نے پنجاب حکومت کو خاص طور پر میں نے کہا جی ان کی ایسی کوئی بات ہی نہیں ہے، لیکن اچھی اخباروں میں پورے آرٹیکل لکھے جا رہے ہیں جس کے بارے میں کم از کم کو تھوڑا چیک تو کر لیں، کسی سے پوچھ تو لیں کہ حقیقت کیا ہے، پوچھا ہی نہیں۔ اس کے بعد آگے بڑھیں، ایک صاحب نے اتنا بڑا آرٹیکل لکھا جی کیونکہ قرآن شریف کی تعلیم جو ہے وہ لازمی ہے۔ اور لازمی کیوں ہے؟ اس لیے کہ ایک تو پاکستان کا ہر والد جو مسلمان ہیں وہ چاہتے ہیں کہ ان کے بچے جو ہیں وہ قرآن شریف پڑھیں، لیکن 2017 میں ایک ایکٹ بنا اس پارلیمنٹ کا جس نے یہ کہا کہ سارے بچوں کو قرآن شریف پڑھایا جائے گا۔ انہوں نے ساتھ اس میں اضافہ کر دیا، او جی مدارس سے قاریوں کو لا کے ہر سکول میں، پرائیویٹ سکولوں میں بھرتی کرا دیا جائے گا، اور اس سے بڑا کہ جی پتہ نہیں ہمارا کلچر تباہ ہو جائے گا۔ پہلی تو بات یہ ہے کہ ہم نے تو نہیں کسی کو کہا کہ آپ نے، ہم تو یہ کہتے ہیں کہ نصاب یہ کہتا ہے کہ قرآن شریف کی تعلیم ہوگی۔ اس قرآن شریف کی تعلیم جو اساتذہ موجود ہیں وہ بھی دے سکتے ہیں، اسکول کا اپنا جو بھی وہ چاہیں، جس کو چاہے اس کو بھرتی کر سکتے ہیں۔ ہم نے تو نہیں کہا کہ اس کو بھرتی کرے اس کو بھرتی کرے، لیکن ایک یہ سلسلہ شروع کر دیا۔ پھر کہا جی مائنورٹیز کے خلاف ہے ہمارا نصاب، مائنورٹیز کے خلاف۔ پہلی دفعہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ ایک ایسا نصاب بنا ہے جو کہ مسلمانوں کے لیے تو اسلامیات ہے ہی ہے، لیکن ایک سیپریٹ نصاب بنا ہے کرسچنز کے لیے، سیپریٹ نصاب بنا ہے ہندوز کے لیے، سیپریٹ نصاب بنا ہے سکھس کے لیے، سیپریٹ نصاب بنا ہے بھائی کے لیے، سیپریٹ نصاب بنا ہے کلاش کے لیے۔ اور ہر جگہ ہم نے اس چیز کو ایک بھائی چارہ، بردرہڈ، اس قسم کی تعلیم جو ہے اس کا حصہ بنایا، لیکن وہ بھی ایک سلسلہ جو ہے وہ چل رہا ہے۔ تو میں صرف اس لیے عرض کرنا چاہ رہا تھا، اور اس پہ میں تھوڑا سا جو میں نے وقت دیا، کہ عوام کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ جو یکساں تعلیمی نصاب ہے یہ ایک انقلابی قدم ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ پرفیکٹ ہے، بالکل اس میں تبدیلی کی گنجائش ہے، اس میں نصاب کبھی بھی ساکت اور جامد نہیں ہوتا، نالج جو ہے وہ بڑھتی رہتی ہے، باقی چیزیں، تو آپ اس کو ساتھ ساتھ ریوائز بھی کرتے رہتے ہیں۔ ابھی ہم 6, 7, 8 کا بنا رہے ہیں، پھر ہم 9, 10, 11, 12 کا بنائیں گے، اور اس طریقے سے انشاءاللہ تعالی سارے پاکستان میں ایک یکساں نصاب ہوگا۔ اور جو ہمارے بھائی سندھ میں یا بہنیں، ان کو ہم کنونس کرنے کی کوشش کریں گے کہ سندھ بھی اس کو اڈاپٹ کرے۔ اگر سارا پاکستان اڈاپٹ کر رہا ہے تو آپ بھی اڈاپٹ کریں اس کو۔ اس کے بعد 2-3 چیزیں اور میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ پہلی دفعہ جو مدارس ہیں ان کی تعلیم کا معیار بہتر کرنے کے لیے ایک ڈائریکٹریٹ جنرل آف ریلیجس ایجوکیشن جو ہے وہ وزارت تعلیم میں بنائی گئی ہے۔ اس کے 16 دفاتر بنائے گئے، اور ان 16 دفاتر میں، اور اس کا مقصد کیا ہے؟ اس کا مقصد یہ ہے کہ ہم ہر طریقے سے مدارس کی مدد کریں، اساتذہ ان کو دیں تاکہ ان کی تعلیم کا معیار جہاں کم ہے وہاں پہ اچھا ہو سکے۔ اس کے لیے ہم مدارس کو رجسٹر کر رہے ہیں، 5000 سے زیادہ مدرسے رجسٹر ہو چکے ہیں، اور باقیوں کا رجسٹریشن کا عمل جو ہے وہ جاری۔ پہلی دفعہ پاکستان کی تاریخ میں اتحاد تنظیمات المدارس نے لکھ کے ہمارے ساتھ یہ معاہدہ کیا کہ ان کے بچے جو ہیں وہ بھی بدتدریج انشاءاللہ میٹرک اور FA FSC کا امتحان دیں گے، تاکہ ان کے بچے جو ہیں
ان کے لیے بھی دروازے کھل جائیں کہ وہ جس قسم کی نوکری لینا چاہتے ہیں وہ لیں، اور جو عالم فاضل بننا چاہتے ہیں وہ عالم فاضل بنیں، یعنی کہ سب کے لیے تو یہ ایک ایسا کام ہے جو کہ پہلے نہیں ہوا۔ اس کے بعد چیئرمین صاحبہ دو میں چیزوں کا ذکر کروں گا کیونکہ بہت سارے میرے ساتھی جو ہے وہ انتظار میں ہیں، اور آئی ہوپ کہ میں ان کا پیشنس جو ہے اس کو سٹریس زیادہ نہیں کر رہا۔ جو نیا زمانہ آیا، جس وقت یہ بیماری آئی تو ہمیں نظر آیا، ایک اور چیز نظر آئی کہ سکول بند تو ہوئے لیکن ہم نے کوشش کی کہ آن لائن لرننگ جو ہے اس کو شروع کریں۔ پھر ہمیں لگا ایک جس کو کہتے ہیں ڈیجیٹل ڈیوائڈ نظر آئی ہم، یعنی کہ بہت سارے علاقے تھے پاکستان میں جہاں انٹرنیٹ ہی نہیں تھا۔ آپ نے ان کو ڈسٹنس سے کیا پڑھانا ہے اگر انٹرنیٹ ہی نہیں ہے تو وہاں پہ کس طرح وہ کریں گے؟ تو ڈیجیٹل ڈیوائڈ ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم ڈیجیٹل ڈیوائڈ کو انشاءاللہ تعالی ختم کریں گے اور سارے پاکستان کو کنیکٹیوٹی دیں گے تاکہ جو بھی حالات آئے تعلیم کا سلسلہ جو ہے وہ جاری رہ سکے۔ اس کے علاوہ جب آپ ایک نیا طرز تعلیم جو ہے اس کو لے کے آتے ہیں تو اس نئے طرز تعلیم جو ہے اس کے لیے نئے طریقہ کار بنانے پڑتے ہیں، وہ پرانے طریقے نہیں کامیاب ہوتے۔ اس لیے ہم نے ایک پروجیکٹ شروع کیا بلینڈڈ لرننگ کا۔ بلینڈڈ لرننگ کیا ہے کہ اس کے اندر ہم ٹیکنالوجی کو استعمال کریں گے۔ اب ٹیکنالوجی کو ہم بہت زیادہ استعمال کریں گے ایجوکیشن کے اندر۔ ٹیکنالوجی کا میں آپ کو بتاؤں کہ کتنا فرق پڑے گا کہ اگر ایک بہترین سے بہترین لیکچر جو ہے وہ اسلام آباد کے اسٹوڈیو سے یہ ممکن ہے ٹیکنالوجی کے ذریعے کہ 1000 اسکولوں میں ایک وقت جو ہے وہ لیکچر جو ہے وہ چل رہا ہو۔ کیا؟ اچھا، ٹیکنالوجی جو ہے وہ جو بہت ساری رکاوٹیں ہمارے نظام میں ہیں اس کو اوور کم کر رہی ہے۔ ٹیچر ٹریننگ میں ٹیکنالوجی آئے گی اور اس کے اوپر ہم ایکسپیریمنٹ کر رہے ہیں۔ اس کے لیے ہم نے فنڈز مختص کیے ہیں کہ ٹیکنالوجی جو ہے اس سے انشاءاللہ ایک انقلاب آئے گا اور جو ٹیچر ٹریننگ کے ٹیچر کے سٹینڈرڈ ہیں وہ ہائر جائیں گے۔ یہ جو دیہاتی اور شہری ہائی انکم اور لو انکم کا جو تفاوت ہے اس کو ٹیکنالوجی انشاءاللہ پر کرے گی، اور یہ ایک بہت بڑی ریولوشن ہے جو کہ تعلیم کے میدان میں آنے والی ہے۔ اور اس کے لیے اس کے علاوہ جو کووڈ رسپانسز کی اور چیزیں ہیں اس کے لیے $250 ملین کا پروجیکٹ ورلڈ بینک کی مدد سے ہم اس کو لانچ کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی وہ بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ اس سے ہوں گی۔ اور ایک سٹیم لرننگ میں آپ کا وقت نہیں لینا چاہتا، میٹرک ٹیک کا پروگرام ہے۔ ایک اور چیز کی میں بات کروں گا کہ اس کے بعد باتیں تو بہت ہے کرنے والی۔ تعلیم کے ساتھ ساتھ یہ بہت ضروری ہے کہ ایسے ہر کسی نے تو بی اے ایم اے نہیں کرنا، بلکہ جو بی اے ایم اے بھی کر جاتے ہیں ان کو بھی تو کوئی ہنر چاہیے۔ تو ہماری حکومت نے 10 ارب روپے سے ایک سکلز فار آل کا ایک پروجیکٹ بنایا، اور اس پروجیکٹ کے تحت 1,70,000 لوگوں کو ہم ہنر کی تعلیم دے رہے ہیں۔ 50,000 سے زیادہ لوگوں کی تعلیم ہو چکی، اور یہ دو قسم کی تعلیم ہے۔ ایک تعلیم ہے جو کہ آپ سمجھے انٹری لیول ٹریڈز ہے کہ کوئی پلمبر بن رہا ہے، کوئی ٹیکنیشین بن رہا ہے، کوئی الیکٹریشین بن رہا ہے، پر ہم نے ساتھ ساتھ یہ سیکٹر جب ری آرگنائز ہو۔ آخری بات، پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ چیئرمین صاحبہ آپ کی توجہ چاہتا ہوں کہ پاکستان کی چیئرپرسن صاحبہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ 50,000 انڈر گریجویٹ اسکالرشپس احساس پروگرام کے تحت دی جا رہی ہے۔ 50,000۔ ہمارا جو مقصد ہے، ہمارا مقصد یہ ہے کہ کوئی ایسا بچہ
جو کہ ذہین ہے اور وہ صرف اس وجہ سے تعلیم سے محروم نہ رہے کہ اس کو اسکالرشپ نہیں مل رہی. اور اتنا بڑا پروگرام اسکالرشپ کا جو ہے کہ اس کے پاس پیسے نہیں ہیں, پیسے کے بغیر وہ تعلیم جاری نہیں رکھ سکتا. تو یہ ایک بہت بڑا پروگرام ہے جس کے تحت ہر وہ بچہ جس میں صلاحیت ہے وہ انشاءاللہ تعالی اسکالرشپ لے کے آگے بڑھے گا. اسی اسکالرشپ کے سلسلے میں ہم نے اسپیشل اسکالرشپس دی ہے چھوٹے پیمانے پہ, لیکن 1000 اسکالرشپس ہم نرسنگ کے لیے دے رہے ہیں تاکہ نرسنگ کی جو کمی ہے ملک میں اس کو پورا کیا جائے. اور خاص طور پہ مجھے خوشی ہے کہ ہم نے 400 اسکالرشپس آرٹ اینڈ کلچر میں بھی دی ہیں تاکہ جو آرٹ اینڈ کلچر انسٹیٹیوشنز ہیں وہاں بھی بچے جو ہیں وہ اپنی تعلیم جو ہے وہ جاری رکھ سکیں. تو چیئرپرسن صاحبہ, تعلیم کے میدان میں مجھے یہ خوشی ہے کہتے ہوئے کہ ایک حقیر سی کوشش جو ہے وہ رنگ لا رہی ہے. بہت ساری چیزوں میں کامیابی حاصل ہو رہی ہے. جو 3 سال پہلے ہم نے چیزیں شروع کی تھیں وہ اب اپنے مکمل ہونے والی ہیں, اور اس کے بعد نئی یونیورسٹیز پلان کی جا رہی ہیں, نئے جو لیگنگ ڈسٹرکٹس ہیں انٹر پروونشل پروجیکٹس بنا رہے ہیں وہاں پہ ہم اپنے کام کریں, اور انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ہم پاکستان کے اندر جو تعلیم کی کمی ہے اس کو ہر صورت جو ہے وہ پورا کریں گے. بہت مہربانی, شکریہ. جی شگفتہ آنریبل شگفتہ جمانی صاحبہ. بہت شکریہ میڈم آپ کا. میں اپنی بجٹ اسپیچ شروع کرنے سے پہلے آپ کی تھوڑی سی توجہ آرٹیکل 91 کی 6 کی طرف مبذول کرانا چاہوں